بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر میری توجہ قرآن کی طرف بڑھتی گئی، اس قدر میرے لیے نوجوانوں کو بخاری کی بعض احادیث کا سمجھانا مشکل ہوتا گیا اور سابقہ یقین میں تزلزل پیدا ہونے لگا۔ میں اس کا کبھی قائل نہیں ہوا کہ دینی تعلیم اگر عربی مدارس کے طلباء کو دی جائے تو اطمینان بخش ہو، اگر وہی تعلیم کالج کے طلباء کو دی جائے تو اطمینان پیدا نہ کر سکے۔ اگر ایسا ہو تو وہ تعلیم حقیقی اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی۔ یہ ماہنامہ الفرقان لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر صفحہ 287 پر ان کا یہ اقتباس ہے۔ بات بالکل درست ہے۔ اگر میٹرک یا FSC کا بچہ جب یہ دیکھے گا کہ سورج کیسے غروب ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، تو وہ بات کیسے مان لے گا کہ وہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور غروب جا کر عرش کے نیچے ہوتا ہے تو اجازت ملتی ہے؟ تو اس کو تو پتہ ہوگا کہ سورج کہیں بھی نہیں جاتا، سورج کے گرد زمین گھومتی ہے، 24 گھنٹوں میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے، اس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح موسم وہ سمجھے گا کہ 365 دن ہیں، 365 دنوں میں زمین اپنا چکر مکمل کرتی ہے سورج کے گرد، جس سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، تو وہ کیسے مان جائے گا کہ یہ دوزخ سانس لیتی ہے جس سے موسم بدلتے ہیں؟ تو خیر، وہ آگے مزید فرماتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتب احادیث کی حیثیت اناجیل کی سی ہے۔ انجیل کی جمع اناجیل، ان کی میرا خیال 3-4 کتابیں ہیں انجیل کی، اناجیل کی سی۔ اگر اناجیل اربع یعنی کہ 4 اناجیل کو ہماری صحا اربع، صحا ستہ نا 6 کتابیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں صحا اربع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے درجہ پر رکھ دیا جائے تو ذرا برابر اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی ماہنامہ الفرقان لکھنؤ شاہ ولی اللہ نمبر میں درج ہے۔